یا رضوان بھائی کی محبتوں کا در بطول پہ آنے کا بہت بہت مشکور ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ اپنی آواز کے ساتھ اسی طرح پوری دنیا میں امام کا پیغام پہنچاتے ہیں. رضوان بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر سلام. میں آج اجاز بھائی سے میری بات ہو رہی تھی تو ان کی بات کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ 13 گھنٹے کی فلائٹ، 5 گھنٹے کا ڈیلے، 2 گھنٹے امیگریشن کے، 4 گھنٹے ونزر آنے کے، یہ عشق علی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا بات؟ یہ عشق علی ہے جس میں بندہ پاگل ہے، 24 گھنٹے سفر میں ہے، کچھ نہیں ہے، بس ایک مقصد ہے. بڑی خوشی ہے ہماری کہ پچھلے سال محرم کے اختتام پہ ربیع الاول کے مہینے میں فرحان بنجا تشریف لائے تھے. اس دفعہ پھر ہم نے ان کو زحمت دی، درخواست کی، اینڈ بہت شکریہ اجاز بھائی کا بھی، دل سے مشکور ہیں ہم. اور فرحان، اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے، چھوٹے بھائی ہیں یہ، لیکن بہت محبت کرنے والے ہیں. جب بھی ان سے درخواست کی he always came to در بطول. اب بغیر کسی انتظار کے فرحان علی وارث صلی علی محمد وآل محمد بر محمد وآل محمد بلندر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مومن و مومنات کو جشن عید غدیر اور پیش کی جشن عید وائلہ بہت بہت مبارک ہو. شکر گزار ہوں آپ تمام مومن و مومنات کا، بالخصوص ونسٹر میں امام بارگاہ در بطول کے تمام اراکین کا، بالخصوص محسن نقوی بھائی کا کہ شامل ثواب ہونے کے لیے مدعو کیا، اور جو وسیلہ بنے اعجاز برائے صاحب اور خورشید کاظمی صاحب اور الرجل ٹی وی کی تمام ٹیم کا بہت شکریہ. اور جیسے کہ محسن بھائی نے بتایا کہ ماشاءاللہ ربیع الاول میں بھی پہلی بار یہاں حاضری ہوئی، اور جس کمیونٹی سینٹر میں میلاد کا انعقاد کیا گیا اس کے بعد پھر یہ ہم سب کی خواہش تھی کہ در بطول امام بارگاہ میں اگر حاضری نہیں ہوئی تو پھر آنا ہی فضول ہے، کیونکہ بی بی کو راضی کرنا ہی سب سے بڑی بات ہے. بی بی راضی ہو جائیں تو سارے معصومین راضی ہو جاتے ہیں، خود خدا بھی راضی ہو جاتا ہے. میری خوش نصیبی کے اس جشن کے اندر ہمارے قابل احترام سینئر منقبت خان نوح خان جناب رضوان زیدی صاحب بھی اپنی مصروفیات کو میں کہوں گا اسکپ کر کے، کیونکہ ان کو یہاں سے جب واپس جائیں گے تب بھی ریکارڈنگ ان کو کمپلیٹ کرنی ہے. اور یہ در حقیقت ہم سب پڑھنے والے جتنے بھی اپنا وقت نکال کر آتے ہیں، یہ وقت اور وقت کے ہر سانس مولا کی امانت ہے. یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہمیں مولا یہ موقع دے دیتے ہیں کہ ہم وہ وقت ذکر مولا میں سرو کر سکیں. مجھ سے پہلے حسن پڑھ رہے تھے، اور تمام پڑھنے والے جو یہاں پہ پڑھتے ہیں سب کو خدا ڈیوٹی اور یہ نوکری ہے اسی پر قائم رکھے. اور جتنے بھی یہاں کے ممبرز ہیں، خواتین و حضرات، سب مومن و مومنات، مولا سب کی توفیقات خیر میں اضافہ کر. ایک جاگتے ہوئے صلوات پڑھیے گا محمد. ایک میں کشی ہے جس میں زمانہ شریک ہے، ایک میں کشی ہے جس میں زمانہ شریک ہے، ورنہ یہاں پہ کون کسی کا شریک ہے. ایک میں کشی ہے جس میں زمانہ شریک ہے، ورنہ یہاں پہ کون کسی کا شریک ہے. مدح علی کا جام اٹھانے کی دیر تھی، وہ بھی شریک ہو گیا جو لا شریک.
اسماعیل بھائی کی طرف سے 2 داد ملتی ہیں، ایک سبحان اللہ کی اور ان کی کھانسی کی. خدا آپ کو اسی طرح ہنستا بستا رکھے، غم کوئی نہ دے سوائے غم امام صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھیے گا. عید غدیر ہے اور عید غدیر کی 2 مرکزی شخصیات ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مولا علی کو ولی بنایا اعلان کر کے، جبکہ ازل سے علی، لیکن رسول نے جب اعلان کیا کون رسول تھا، پہلے میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. بہت شکریہ. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. سبحان اللہ. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. بخدا قدموں میں سرکار کے پایا. ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا. ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا. ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. کاش 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 میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا. سرکار کے منبر میں لگایا جاتا. خورشید بھائی ماشاءاللہ پروفیشنلی فوٹوگرافر بھی ہیں، لیکن مجھ سے درخواست کروں گا آپ کا آئی فون جتنا بھی اچھا ہے، یہ ڈی ایس ایل آر جس لیے لے کے آیا نا، یہ تصویریں مجھے کھینچنی آپ. بچے بہت تنگ کر رہے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی بیٹھ. بچے دیکھیں، بچے خورشید بھائی کو اگر آپ نے تنگ کیا نا، ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، خورشید بھائی بہت جلالی آدمی ہے. وہ ڈی ایس ایل آر کیمرہ لائے اسی لیے کہ یہاں سب پڑھنے والوں کی نئی تصویریں بنیں گی، ہے نا. تو خدا ان کی صلاحیتوں میں رزق میں اضافہ فرمائے. نہیں آپ لینس لگائیں. آپ جب تک لینس نہیں لگائیں گے میں ان سے درخواست کروں گا کہ بچے کھڑے نہیں ہونا بیٹا، ٹھیک ہے. کہ خورشید بھائی اسپیشلی اس لیے آئے کہ اس جشن کی جب تصویریں بنیں گی پوری دنیا میں جائیں گی، لوگ پوچھیں گے تصویریں کہاں کھینچی آپ سب کی، تو آپ سب بتائیں گے کہ در بطول میں مصر میں کھینچی کی یادگار ہوگی. تو جاگتی صلوات پڑھے محمد والے. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. ان کے روزے کے درو بام سجانے
روزنوں میں میری آنکھ لگایا، روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا، ہوتے اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان، ہوتے اس دور کا قصہ کوئی، ہوتے اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان، آج کے دور میں بچوں کو پڑھایا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا۔ ایک جاگ تو ہی صلوات پڑھے محمد والا، ایک صلوات اور پڑھے گا۔ در بطول ہے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر لازم و ملزوم ہے، تو میں چاہوں گا کہ چند اشعار میں بھی سیدہ کی شان میں پڑھیں، جاگتے صلوات پڑھے گا۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے ماشاءاللہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، 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 محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، ہاں تو بڑی سخی ہے فاطمہ، ہاں تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ وہ رسول جو کہہ دے اور ہو جائے، اللہ نے وہ اختیار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ترین نبی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات کو یہ پسند ہے کہ اس سے مانگتا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص کسی سے اگر ادھار مانگ لے تو زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ 2 دن وہ اس کو ٹالے گا، تیسرے دن فون اٹھانا چھوڑ دے گا۔ یعنی طے یہ ہوا کہ جب انسان انسان سے مانگتا ہے تو مانگنے والے کو پسند نہیں، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ سے جتنا مانگا جائے اتنا خوش ہوتا ہے، اور اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگا جائے تو وہ اور خوش ہوتا ہے۔ ہم کیسے جانیں کہ اللہ کی شان کتنی بلند ہے اور اس کے معیار کے مطابق کیا مانگا جائے؟ تو وہ رسول خدا نے ہمیں بتایا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، اور لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے
کر رہی ہے فاطمہ. مل کر پڑھیں ذرا. تو بڑی سخی ہے فاطمہ, 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 تو بڑی سخی ہے فاطمہ. اب اختیار کل کے باوجود, اختیار کل کے باوجود, اختیار کل کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ, چکی پیستی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ. امام بارگاہ کا نام ہے در بطول. بطول کے لفظی معنی ہے پاک. میری شہزادی پاکیزگی کی انتہا سے بھی بالا تر ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح بی بی کا نام, اصل نام اللہ نے حجاب میں رکھا, بی بی کی اصل قبر کہاں ہے معصومین کے علاوہ اور اللہ کے علاوہ کو نہیں پتا, بی بی کا اصلی نام اللہ معصومین کے علاوہ کسی کو نہیں پتا, فاطمہ, رازیہ, مرضیہ, بطول, یہ سب بی بی کے القابات ہیں. ایسے ہی بی بی کے فضائل میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اس پردے میں رہ کر سننی ہے. اب بی بی پاکیزگی کی انتہا سے بھی بالا تر ہے. اس شعر میں آپ کو اندازہ ہوگا, میر سجاد صاحب نے بڑا نازک شعر لکھا ہے. آئے ہیں حسن بابا کے زہار, آئے ہیں حسن بابا کے زہار, عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ, عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد کے ساتھ. ایک جاتی صلوات. غدیر خم میں ایک روایت قائم ہوئی اور وہ آج بھی قائم ہے. یہ سنت رسول بھی ہے, سنت یعنی رسول کی سنت بھی ہے, اور جتنے بھی اصحاب باوفا تھے ان کے عمل کی پیروی بھی ہے. وہ کیا کہ جب رسول خدا نے اعلان ولایت کیا تو اپنا ہاتھ علی کا ہاتھ پکڑا, اور اپنا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ سے علی کا ہاتھ پکڑ کر اپنا بھی ہاتھ بلند کیا, علی کا بھی ہاتھ بلند کیا, من کن تو مولا فاضا بن مولا. اور پھر تمام جتنے بھی اصحاب باوفا جتنے خوش تھے ان سب نے ہاتھ اٹھا کر کہا مبارک ہو یا علی, مبارک ہو یا علی. تو آپ بھی اگر مبارکباد دینے آئے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر کم سے کم بولیں علی 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 علی. گر ہے جنت میں جانے کی خواہش, گر ہے جنت میں جانے کی خواہش, بزم حیدر میں آنا پڑے گا. گر ہے جنت میں جانے کی خواہش, بزم حیدر میں آنا پڑے گا. گر ہے جنت میں جانے کی خواہش, بزم حیدر میں آنا پڑے گا, بزم حیدر میں آنا پڑے گا. گنگنا کے غدیری ترانہ پورا کلمہ سنانا, گنگنا کے غدیری ترانہ پورا
پورا کلمہ سنانا پڑے گا، گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا۔ شعر ملاحظہ ہو کے ہم سری کر رہا ہے علی سے، ٹھیک ہے ہم مانیں گے لیکن، ہم سری کر رہا ہے علی سے، ٹھیک ہے ہم بھی مانیں گے لیکن، شیخ تجھ کو بھی دو انگلیوں سے باب خیبر اٹھانا۔ ہم سری کر رہا ہے علی سے، ٹھیک ہے ہم بھی مانیں گے لیکن، شیخ تجھ کو بھی دو انگلیوں سے باب خیبر اٹھانا پڑے گا، گنگنا کے غدیری ترانہ پورا کلمہ سنانا پڑے گا۔ اور مصرے پہ توجہ، گوھر جاکری صاحب کا کلام ہے، اور جتنے بھی پڑھنے والوں نے رضوان بھائی سمیت، یعنی رضوان بھائی کا ایک وقت عرصہ جاکری صاحب کے ساتھ گزرا کلام کے حوالے سے، اور ان کے بہت سارے کلام رضوان بھائی نے پڑھے، اور وہ آپ سب میں بہت مقبول بھی ہوئے، اور مجھ سے زیادہ یہ بات یا تو گوھر جاکری صاحب جانتے ہیں یا رضوان زیدی صاحب خود جانتے ہیں کہ گوھر جاکری صاحب کا ایک خاص انداز ہے جو الفاظ کو وہ بہت بہترین انداز سے استعمال کرتے ہیں مصروں کے اندر۔ اب اس مصروں کو آپ نے سمجھ کر بولنا ہے، جیسے کہ میں رضوان بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ ظاہر مجھ سے پہلے سے کینیڈا آ رہے ہیں، اور کینیڈا میں کراچی میں بہت سے مصرے بڑے مشکل ہوتے ہیں، اور اس پہ کبھی کبھی داد نہیں بھی مل پاتی، کوئی توجہ شاید اس طرف نہیں ہوتی، لیکن کینیڈا میں جب لوگ سنتے ہیں تو ایک ایک مصرع سن رہے ہوتے ہیں، تو اسی پہ اعتماد کر کے میں اب یہ شعر پڑھنے لگا ہوں، مصروں پہ غور کیجیے گا۔ گنگنا کے غدیری ترانہ پورا کلمہ سنانا پڑے گا، کہہ کے مرحب سے یہ تیغ حیدر لے کے انگڑائی گردن پہ بیٹھی، بھائی پہلا مصرع آپ نے سنا، دوسرا مصرع جا رہا ہے، سنیے گا کہ کہہ کے مرحب سے یہ تیغ حیدر لے کے انگڑائی گردن پہ بیٹھی، تو بہت اڑ رہا ہے ہوا میں، تیرے سر کو اڑا سر کو اڑانا پڑے گا، گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا۔ ہر مسلمان جب محنت کرتا ہے، محنت اس سینس میں کہ جب وہ اپنی عبادات پہ توجہ دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، زیارات کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اپنی تمام اعمال کو بجا لاتا ہے، خمس دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ ان دی اینڈ ہمیں جنت ملے گی، اور مومن بھی یہ سوچتا ہے کہ جنت ملے گی۔ مومن کا سوچنے کا زاویہ ہم لوگوں کا کچھ ڈیفرنٹ ہے، ہمیں جنت اس لیے اچھی لگتی ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام اس کے بادشاہ ہیں، سردار ہیں امام حسین علیہ السلام، بی بی سیدہ سردار ہیں، محمد وآل محمد کی جاگیر ہے جنت، اس لیے جنت ہمیں اچھی لگتی ہے۔ اور اللہ نے جنت کو بیسیکلی جنت کہا اس لیے کہ وہ ان کی جگہ ہے جہاں
جن کے لیے انہوں نے کائنات بنائی اور یہ دو جہان بنائے. اب شعر سماعت کی جگہ علی بھائی یہ آپس کی باتیں نہیں چلیں گی. جانا چلے آپ کو جنت میں جانا ہے؟ نہیں جنت یہاں دنیا کے بعد جو جنت ملے گی جانا ہے. تو گھر کو جنت نما ہے بنانا، انبیاء کو اگر ہے بلانا. اب علی بھائی نے کہا نا کہ جنت ہے، ظاہر ہے جس گھر میں ذکر مولا ہو وہ جنت ہی ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے کہ گھر کو جنت نما ہے بنانا، انبیاء کو اگر ہے بلانا. اے مسلمان تجھے اپنے گھر میں جشن حیدر منانا پڑے گا. اے مسلمان تجھے اپنے گھر میں جشن حیدر منانا پڑے گا. اگر ہے جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا. اور پھر سب کو پیغام دو جو جنت میں جانا چاہتا ہے. ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں سب کو محمد آل محمد کے دروازے سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ باغ جنت میں جانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی. باغ جنت میں جانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی. ہاں مگر در پہ رضوان کو پہلے نقش ماتم دکھانا. اچھا ماتم اپنے غم کے اظہار کا نام ہے. چلے ٹھیک ہے، ایک بات ایک اور میں پیش کر دیتا ہوں، اور یہ بات جو ہے وہ مصرع تبدیل کر رہا ہوں. اور یہ میں نے مصرع جب تبدیل کیا تھا تو گوھر بھائی کی اجازت کے بغیر کیا تھا، اور اس امید کے ساتھ کہ وہ مجھے دعا ہی دیں گے. اور جب میں نے ان کو بعد میں بتایا کہ یہ مصرع آپ کا پڑھنے کا، پھر میں نے ایک اور مصرع تبدیل کر کے پڑھا تھا تو انہوں نے مجھے بہت دعائیں دی. تو اب یہ مصرع پہلا کیا ہے کہ باغ جنت میں جانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی. ہاں مگر در پہ رضواں کو پہلے نقش ماتم دکھانا پڑے گا. دوسرا مصرع میں جو پڑھ رہا ہوں نا اس میں جو بات ہے اگر وہ نہیں ہوئی تو کوئی جنت میں نہیں بھیج سکتا کسی کو. اور وہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ اگر وہ ہوئی تو کوئی جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا. باغ جنت میں جانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی. مال کا ہے وہ خلد بری کی، مال کا ہے وہ خلد بری کی، مال کا ہے وہ خلد بری کی. فاطمہ کو منانا پڑے گا. نور عشق علی دل میں بھر کے خاک کرب و بلا سے سنور کے. نور عشق علی دل میں بھر کے خاک کرب و بلا سے سنور کے. باغ جنت میں فرحان گوہر کربلا ہو کے جانا پڑے گا. باغ جنت میں فرحان گوہر کربلا ہو کے جانا پڑے گا. گنگنا کے غدیری ترانہ پورا کلمہ سنانا پڑے گا. صلوات پر محمد وال. برائے خوشنودی امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک اور صلوات. محسن نقوی بھائی نے مجھے
موبائل پہ پہلے سے فرمائشیں دی تھی مومنین کی، تو میں نے ان سے کہا تھا پیپر پہ لکھ دیں، اس لیے میں بار بار موبائل کھول رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وال اذان کی صدا حسین ہے، اذان کی صدا حسین ہے، نماز کی بقا حسین ہے، کہ دین بھی ہے دین بنا بھی حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے۔ جہاں جہاں ہے خلق رب، جہاں جہاں ہے خلق رب، جہاں جہاں ہے خلق رب، ہے ان میں جو مدد طلب، سبھی کا آسرا حسین ہے، بتاؤں میں کہ ذرا مل کر پڑھیں، کیا حسین ہے، بتاؤں میں کیا حسین ہے۔ 25 گھنٹے کی ٹریولنگ کی انرجی میں یہاں پیش کر رہا ہوں، کم سے کم 2 گھنٹے کی انرجی جواب میں آنی چاہیے۔ بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، ماشاءاللہ کیا حسین ہے، او یہی میرا جان ہے، رسول حق ہے کہہ رہے، رسول حق ہے کہہ رہے، سنے یہ ہر کوئی سنے، میرا عطا پتا حسین ہے، میرا عطا پتا حسین ہے، کیا حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، یہ روح ہے حدود کی، زمین سے لے کے جائے گا، زمین سے لے کے جائے گا، خدا سے جو ملائے گا، ایک ایسا سلسلہ حسین ہے، ایک ایسا سلسلہ حسین ہے، کیا حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، جگہ جگہ ہے جلوہ گئے، طلوع میں غروب میں، ہے دائیں بھی ہے بائیں بھی، شمال میں جنوب میں، بتا یزیدیت، بتا یزیدیت، کہاں چھپے گا سر تیرا، کہ ہر جگہ میرا، ہر جگہ میرا حسین ہے، کیا حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے۔ یہ کلام ذاکر علی بیت جناب نواب عارف صاحب کا لکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر کچھ بند مظہر عابدی صاحب نے بھی کہے، ایک بند میں مظہر عابدی صاحب کا اس میں شامل کرتا ہوں، اور آپ سب سے دعا چاہوں گا، رضوان بھائی، اعجاز بھائی، خورشید بھائی، جاوید بھائی، خاص طور پر تمام اہلیان معرفت سے توجہ کا طالب ہوں۔ حسین تیری چشم تر میں اپنا آپ دیکھ گئے، علی کا باپ کہہ اٹھا ہے تیری ذات معتبر، اگرچہ میں ہوں تیرا جد، اگرچہ میں ہوں تیرا جد، بڑھا دیا ہے میرا قد، تو کیسا آئی
आईना हुसैन, कैसा आईना हुसैन है, क्या हुसैन है बताऊं मैं कि क्या हुसैन है, क्या हुसैन है बताऊं मैं कि क्या हुसैन है, क्या हुसैन है बताऊं मैं कि क्या हुसैन है। समाता और कुछ कभी भला लगा नहीं, बसारतों को और कुछ कभी भला लगा नहीं। खुली है आँख जब मेरी, खुली है आँख जब मेरी, नवाब मैंने हर घड़ी लिखा पढ़ा सुना हुसैन, लिखा पढ़ा सुना हुसैन है, क्या हुसैन है बताऊं मैं कि क्या हुसैन है। और सब मौला अली की विलायत की खुशी में सब बैठे हैं और आप सबके दिलों में विलाय अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हमेशा कायम व दायम रहे, क्योंकि विला अली की जो दिल में बसी नहीं होगी, विला अली की जो दिल में बसी नहीं होगी, नमाज पढ़ के भी तुझको खुशी नहीं होगी, विला अली की जो दिल में बसी नहीं होगी, जिसे अली के फज़ाइल समझ नहीं आते, तवज्जो है, जिसे अली के फज़ाइल समझ नहीं आते, ग़िज़ा हलाल की उसको मिली बसी नहीं होगी। और हम मुहिब्बान मोहम्मद व आले मोहम्मद डबल स्टैंडर्ड नहीं है, एक ही कश्ती के सवार है जो निजात की कश्ती है, वो हुसैन की कश्ती है। हाँ, गलत रास्ते पर आसानियां आसाइशें बहुत है, लेकिन आखिर में रुसवाई ही रुसवाई है। दर हकीकत शुरू से आखिर तक रुसवाई है, लेकिन इंसान को आखिर में जाके पता चलता है कि रुसवाई रुसवाई है। हक रास्ते पर तकलीफें बहुत हैं, आखिर में जाके कामयाबी ही कामयाबियां हैं। दर हकीकत शुरू से ही कामयाबियां हैं, इंसान को आखिर में जाके पता चलता है कि कामयाबी है। तो हमें एक कश्ती का सवार रहना है, डबल स्टैंडर्ड नहीं है। हम हुसैन के साथ थे, हुसैन के साथ हैं, हुसैन के साथ रहेंगे। एक इंसान मुसलमान भी हो और फिर पलट कर ये कहे, पहला मिसरा उन डबल स्टैंडर्ड लोगों की बात, दूसरा मिसरा हमारा जवाब। हुसैन से भी मोहब्बत, यजीद से भी हो प्यार, हुसैन से भी मोहब्बत, यजीद से भी हो प्यार, हुजूर हमसे तो ये दो रुखी जो दिल में बसी नहीं होगी। अब मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई, मोमिन दूसरे मोमिन का भाई, सगे खून के रिश्ते से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता,
لیکن اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ حسینیت کا رشتہ ہے. میں آپ کو نہیں جانتا تھا، آپ مجھے نہیں جانتے تھے، جانتا میں آپ کو ہوں اس ذکر کی وجہ سے، آپ مجھے ذکر کی وجہ سے جانتے ہیں. تو یہ بانڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے. تو ایک پیغام اس کلام کی صورت میں ہے، دلوں پہ اثر کرے مولا کرے کہ نظر میں ہو جو کردار حضرت عباس، نظر میں ہو جو کردار حضرت عباس، تو بھائی بھائی میں ناراضگی نہیں ہوگی. بلالی کی جو دل میں بسی نہیں ہوگی، بلالی کی. اور ہم جو پڑھتے ہیں وہ شاعر کا کلام پڑھتے ہیں. شاعر جب لکھتا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شاعر اپنی مرضی سے نہیں لکھتا. جب وہ قلم اٹھاتا ہے ہماری شان بیان کرنے کے لیے یا مصائب بیان کرنے کے لیے، تو اس کے لیے اس کو چاہیے ہوتے ہیں الفاظ. الفاظ شاعر کی قلم پر آنے سے پہلے ہمارے دروازے پر آ کر اجازت مانگتے ہیں، مولا ہم جائیں. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جب ہم اجازت دیتے ہیں تو ہمارے حکم سے وہ الفاظ شاعر کے قلم پر آتے ہیں. اگر حسین نہ دے بھیک شرع نبوی، کسی کے باپ سے بھی شاعری نہیں ہوگی. بلالی کی جو دل میں بسی نہیں ہوگی. اور اب کچھ دن بعد ایام عزا آ جائیں گے، ہم سب کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے. اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ نے ضمانت لی ہے ہر عزادار کے لیے کہ جب تک میرے حسین کا ایک عزادار جنت میں نہیں چلا جاتا میں فاطمہ جنت میں قدم نہیں رکھوں گی. تو ہمارے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو جنت کی ضمانت ہے. یہ بات طے ہے معرفت کے ساتھ اور حسین کا حق سمجھتے ہوئے. جو انسان رویا اس کے آنسو کی قیمت کم از کم جنت ہے. لیکن یہ بی بی نے کہا ہے، ہم بھی تو کچھ بی بی سے کہیں، ہم بھی تو کچھ مولا حسین سے کہیں کہ تو بخش دے مجھے جنت، یہ اور بات حسین، تو بخش دے ہمیں جنت، یہ اور بات حسین. یہ چشم غم ہے، یہ چشم غم ہے، کبھی مطلبی نہیں ہوگی. بلالی کی جو دل میں بسی نہیں ہوگی. صلوات محمد. ایک جگتی صلوات اور پڑھیے. ہم علی کے دیوانے، ہر ادا غدیری ہے. اختر رحیم صاحب کا کلام ہے کہ ہم علی کے دیوانے، ہر ادا غدیری ہے، ہر ادا غدیری ہے، ابتدا غدیری ہے، انتہا غدیری ہے. ابتدا غدیری ہے، انتہا غدیری. مصرع توجہ کیجئے گا. نام لے کے حیدر کا ہم یہ جان لیتے
سا غدیری ہے کون ہے سقیفائی کون سا غدیری ہے. آپ میں سے کون کون غدیری ہے ذرا ہاتھ اٹھائیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انبیاء اماموں کا خالی ہم ہی نہیں انبیاء اماموں کا سلسلہ غدیری ہے پڑھ لو آئے بلغ خود خدا غدیری ہے. پڑھ لو آئے بلغ خود خدا غدیری ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. ایک اور پڑھے محمد صلوات. شودی امام زمانہ بلند تر صلوات. مولا مولا نہیں ہور کسے در جانا نہیں ہور کسے در جانا ات جینا ات مر جانا نہیں ہور کسے در جانا ات جینا ات مر جانا نہیں ہور کسے در جانا ات جینا ات مر جانا صدقہ میں تیرا کھانا ایک نعرہ جپتا جانا مولا حیدر مولا 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 ذرا اونچی آواز سے مولا حیدر مولا 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 حیدر مولا مولا مینوں اپنے رنگ چ رنگ دے مولا مینوں اپنے رنگ چ رنگ دے مولا رنگ دے مولا رنگ دے مولا رنگ دے مولا رنگ دے رنگ دے مولا 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 رنگ دے. تیری اونچی شان ہے مولا تیری اونچی شان ہے مولا تیری رضا تیری اونچی شان ہے مولا تو بڑا لجپالے جدڑ نورا نور بڑھا دے مشکلاں نو ٹال دے جنوں کعبہ آکھ زمانہ ہے میرا مرشد خانہ جب کعبے نو میں جانا ایک نعرہ جپتا جانا مولا حیدر مولا مولا حیدر مولا حیدر مولا 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 حیدر مولا 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 مینوں اپنے رنگ وچ رنگ مولا میری ہستی توڑ چڑھا مولا مینوں اپنے رنگ وچ رنگ مولا میری حسرت توڑ چڑھا مولا دنیا دی شاہی کی کرنی مینوں نجاف دی خاک بنا مولا کر میرا کچی مٹی دا محلہ دی مینوں لوڑ نہیں اتے سونا علم سجایا جس دا کوئی جوڑ نہیں میرے گھر غازی دیاں چھاواں رب دا میں شکر مناواں خود دیلے روز جلاواں ایک نعرہ جپتا جانا مولا حیدر مولا 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 حیدر مولا 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 حیدر
مولا 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 حیدر مولا 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 حیدر مولا 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 حیدر مولا 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 حیدر فرمان چلیدا یاد روے فرمان چلیدا یاد روے اعلان نبی دا یاد روے بھاوے دنیا ساری بھول جاوے بس نام علی دا یاد روے تیری پاک ولایت اتے سانو مولا نازے تیری مد اثر آئی مولا تیری مد اثر آئی مولا ساڈے لئی اعزاز جواد کدھر ٹر جانا فرحان نہیں واپس آنا مومن دا خلد ٹھکانا ایک نعرہ جبدا جانا مولا حیدر مولا 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 حیدر مولا 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 حیدر مولا 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 نعرہ حیدری. ایک کلام ریحان اعظمی صاحب کا پیش کر رہا ہوں، خدا ان کو غریق رحمت فرمائے. اور یہ کلام جب ریحان اعظمی صاحب نے لکھا تو سب سے پہلے رضوان زیدی صاحب نے اس کلام کو پڑھا اور ریکارڈ کرایا اور مجھ سے بہترین انداز سے انہوں نے پڑھا. اس کے بعد کچھ سال بعد پھر میں نے اس کی طرز کو تبدیل کر کے پڑھا. تو بتانے کا مقصد یہ کہ جب بھی یہ کلام پڑھتا ہوں تو اس میں رضوان بھائی شامل ثواب رہتے ہیں اور یہ بہت موسٹ انڈین خان ہے ہمارے یہاں. جب پاکستان میں کراچی کے اندر خاص طور پر جب منقبت خوانی عروج پا رہی تھی تو اس میں رضوان زیدی بھائی کا بہت بڑا کردار تھا اور آج بھی ماشاءاللہ ہر محفل کی جان ہے. تو ریحان اعظمی صاحب کے سارے ثواب کے لیے، کیونکہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہم سے بہتر جگہ پر ہے، لیکن اب ہم اور کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم ان کے لیے سارے ثواب کریں. اور رضوان زیدی صاحب کے والد صاحب کا بھی کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا، ان کے سارے ثواب کے لیے بھی کلام میں پیش کر رہا ہوں. ایک جاگتی صلوات پڑھیں محمد والا. جان مانگو میں دل نہیں دوں گا جان مانگو میں دل نہیں دوں گا. کیوں؟ مل کر بولیے گا. کیونکہ دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہاں ہر زمانہ میرے حسین کا ہے.